ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم میرے تمام دوستوں، کیا حال ہیں جی؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہو؟ دوستو، آج میں نے آپ کو یہ جو ویڈیو بنائی ہے صرف دو پٹھے دکھانے کے لیے۔ یہ دو جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ان کو چھوڑ دیں، جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو پٹھے، ان کے اوپر ذرا آپ نے ویڈیو کے اندر پورا فوکس کرنا ہے۔ یہ جو پٹھے ہیں یہ ٹوٹے پوٹے کے پٹھے ہیں، اور ٹوٹا پوٹا کون ہے؟ جو کنگ ساوے کا بچہ ہے، اور کنگ ساوا کون ہے؟ جو میرے بڑے ساوے کا بچہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے ذرا ان دونوں پٹھوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ یہ دو جو آگے مشکے چٹپرے پٹھے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ان دونوں کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ بھی بڑے تگڑے چوچے بن رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ آج میں نے جو اسپیشل ویڈیو بنائی ہے ان دونوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ جو بڑا پٹھا نظر آ رہا ہے آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، یہ اکیلا کھڑا ہے اور ساتھ اس کو بھائی بھی آ گیا۔ اس پٹھے کے اوپر نظر ڈال لے گا، اس کی بنتر، اس کی بناوٹ، اس کی شیپ کس مرغ سے ملتی ہے۔ میرے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے، فوکس کیا ہے، غور کیا ہے، یہ جو بناوٹ ہے، یہ بنتر ہے، اور یہ جو شیپ ہے کہ میرے کنگ ساوے سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کنگ ساوے کا آگے سے سمجھو کہ پوتا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کنگ ساوے کا پوتا ہے، کیونکہ ٹوٹا پوٹا کنگ ساوے کا بچہ، اور کنگ ساوا میرے بڑے ساوے کا بچہ تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو پٹھے ہیں، اللہ رکھے خیر، انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑے لوگ اس کے ٹوٹے پوٹے کے بچے مانگتے ہیں۔ یار بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں تھوڑی سی بات ادھر کلیئر کر دوں کہ بھائی ٹوٹے پوٹے کی بریڈ میں سے ابھی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اب میں ایک دو ویڈیو بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی کچھ پٹھیاں بھی دکھاؤں گا کہ ٹوٹے پوٹے کی ماں کا فرق ہے، لیکن باپ ٹوٹا پوٹا ہی ہے۔ میں 3 پٹھیاں بھی ہیں وہ بھی دکھاؤں گا، ایک اور پٹھا بھی ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے ابھی ہم کچھ بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس بریڈ میں سے میں خود سٹیبل نہیں ہوں، تو میں آگے آپ کو کیا دوں۔ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا پٹھے کا چہرہ دیکھیں اور اس کی بناوٹ چیک کریں بڑے پٹھے کی۔ اور یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ بھی اسی کا بھائی ہے۔ پٹھے کے اوپر ذرا فوکس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ پٹھے ہیں کیا چیز۔ ٹھیک ہے؟ ابھی تو یہ پورے 2.5 ماہ کے نہیں ہوئے، جہاں تک میرا ذہن جاتا ہے۔ اگر ہو بھی گئے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک 2.5 ماہ کے بھی پورے پٹھے نہیں ہوئے۔ ہلکی بوس کی بادامی نلی ہے ان کی، بادامی نلی کہہ لو ان کی۔ اور بڑا خوبصورت چہرے، بڑے خوبصورت تاج، بڑے خوبصورت آنکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹائم کے ساتھ اپنی آنکھیں مزید صاف کریں گے، اور بڑے تگڑے چوچے بن رہے ہیں، بہت تگڑے چوچے۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ آپ سب نے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ یہ اگر آگے 2 پٹھے بن گئے تو ٹوٹے پوٹے کی بریڈ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سٹیبل ہو جائے گی۔ چلیں آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹا پوٹا پہ دکھائیں گے، اور ان کی ماں کا بھی شوق کروائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ان کی ماں کو بھی دکھائیں گے اور ان کا باپ بھی دکھائیں گے آگے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا اس بریڈ اس طرح کے مرغوں میں سے بھی آگے بن سکتے ہیں؟ ہاں، بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بلڈ لے کے چلنا ہے، کیونکہ اصیل کے اندر بلڈ میٹر کرتا ہے۔ کبھی بھی بغیر خون والا پرندہ، کبھی بھی بغیر بلڈ والا پرندہ اتنے تگڑے، اتنے خونی اور اتنے خوبصورت بنتری چوچے نہیں بنا کے دے سکتا کبھی بھی۔ ساری زندگی لگے رہیں ایک بغیر خون والے پرندے کے اوپر محنت کرتے ہوئے۔ اب میرے ٹوٹے پوٹے کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی اتنا خوبصورت حسین مرغ نہیں ہے، وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مجھے پتہ ہے کہ بلڈ کن پرندوں کا ہے۔ جس چیز کا یہ پتہ ہو نا کہ بلڈ کس پرندے کا ہے، آگے اس کی بریڈ لیتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہیں کانپنے چاہیے، بے شک آدھی دنیا تاڑی مخالف ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر بلڈ کس پرندے کا ہے۔ یار ایک تو ان کو لادہ بھی کریں، کیونکہ دیکھو نا ایک دوسرے کے پر کھا کے بیڑا گرک کرنے چلے ہیں ایک دوسرے کا۔ ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ۔ یار ابھی یہ 2.5 مہینے کے چوچے اور ان کی بنتریں چیک کریں، کیا خوبصورت بنتریں، ماشاءاللہ۔ دونوں بھائی اخیر چوچے بن رہے ہیں۔ ایک اسٹائل کی نلی ہے، ایک اسٹائل کی نوک ہے، اور ایک اسٹائل کی سٹینڈنگ ہے۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے چوچے کو، بس میری تو یہی دعا ہے۔ کبھی ان چٹپروں کا بھی شوق کروائیں گے دوبارہ آپ کو، لیکن ابھی ذرا ان دونوں پٹھوں کے اوپر فوکس رکھیں۔ اچھا جی، میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، بلڈ۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے بھائی دیکھو، یہ جو جتنی بھی ہماری بڑی بریڈیں تھیں نا، جتنی بھی بڑی بریڈیں تھیں، جو مرضی آپ نام اٹھا لو سر، وہ بریڈیں تھیں سے مراد یہ ہے کہ اگر جس کے پاس آج بھی پڑی ہیں نا، تو وہ اس کنڈیشن میں، اس فائٹ کے اندر یا اس بناوٹوں کے اندر بہت کم لوگوں کے پاس پڑی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کے پاس ہیں۔ کیوں؟ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بریڈ جس چیز کا وہ خاصہ تھی،
چہرہ شو کریں چوچے کا، کیسا چہرہ بنا رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ جو بریڈ جس بریڈ کا خاصہ ہوتی ہے نا، وہ آج کے دور کے اندر آپ کو ناپید ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یار ایک تو لوگوں نے کنڈوں والی گیم شروع کر دی، کنڈے چڑھا کے لڑانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اصیل کی تیزی، اصیل کی مار اور اصیل کو اس بیس کے اوپر جج کرنے لگ جاتے ہیں جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں۔ بھائی چھوٹے پرندوں کو آپ 3000 3100 3200 گرام والے 3300 گرام والے پرندوں کے ساتھ جج نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کہ جو چھوٹا پرندہ ہے اس نے سپیڈ بیلنس اس کا اپنی جگہ پہ پورا ہوتا ہے۔ جو بڑے پرندے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کا بیلنس بھی کم ہوتا ہے۔ بڑے پرندے کا بیلنس برابر کرنے کے لیے اس کے ہمیں بار بار تپنیاں، اس کے ہمیں بیلنس برابر کرنے کے لیے اس کے گنڈ، اس کے جو لاتوں کے جوڑ ہیں اور لاتیں سٹرونگ کرنی پڑتی ہیں، پٹھے سٹرونگ کرنے پڑتے ہیں، نروز سٹرونگ کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے آگے پرندہ بریڈ میں یا فائٹ میں اپنا بیلنس پراپر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ لاتوں کے عارضے میں بڑی جلدی آتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر کبھی ایک بات کریں گے۔ آج میں آپ کو مادی کا بھی شوق کرواؤں۔ یہ ماں ہے ان دو پٹھوں کی اور اس مادی کا نام ہے نخریلی۔ اس نے بڑے رتے کے ساتھ بھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ پٹھیاں اور پٹھے بنائے، بہت خوبصورت، بہت تگڑے چوچے، اور اس نے ٹوٹے پوٹے کے ساتھ بھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ اور بڑے خوبصورت تگڑے چوچے بنائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹے پوٹے والے چوزے تو آپ نے دیکھ لیے کس کوالٹی کے اور کس بناوٹ کے۔ مادی ریڈی ہے کیونکہ ہاتھ آگے رکھو تو یہ بیٹھتی ہے۔ تو میں خود نہیں لگا رہا کیونکہ یہ سیزن نہیں ہے، اور سیزن کے علاوہ میں چوزے لیتا نہیں ہوں۔ سیزن کے علاوہ لیتا بھی اس وجہ سے نہیں ہوں کیونکہ یار پہلے بہت ماشاءاللہ چوزے کٹھے ہوئے ہیں، اور میں لانے شروع کر دوں تو اور اتنے مسئلہ کٹھا ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مرغ بھی ابھی کچے ہیں، رتا بھی کچا ہے، ٹھیک ہے، ساوا کچا ہے ابھی، ٹھیک ہے، مشکا کچا ہے، ٹوٹا پوٹا بالکل کچا ہے۔ ابھی میں آگے آپ کو ٹوٹا پوٹا بھی دکھاتا ہوں، وہ بھی کچا ہے، پیلا کچا ہے، سارے مرغ کچے ہیں۔ مرغ ذرا سر پر ہو جائیں تو صاف ستھرے ہو جائیں، نکھر جائیں، تو انشاءاللہ میں ان مرغوں کا بھی آگے آپ کو شو کرواؤں گا۔ تو مادی کا چہرہ دیکھیں، بناوٹ دیکھیں، سٹرکچر دیکھیں۔ اسی طرح کی مادیاں یا اسی طرح کے جو بلڈ کی مادیاں ہوتی ہیں وہ آگے آپ کو اسی کوالٹی کے بریڈ دیتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو دو چوزے دکھائے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے کس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے؟ بلڈ کو۔ اصیلوں کے اندر بلڈ چلتا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات میں ادھر کلیئر کر دوں کہ جو مادیاں دابا کر جائیں دوسری مادی کا تو لوگ کہتے ہیں بیکار ہے۔ او نہیں بیکار میرے بھائی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دابا کا بڑی بڑی مادیاں کر جاتی ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے جو مادی لڑتی رہے دابا نہ کرے وہی بہت اچھی مادی ہوتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ذرا تھوڑی سی نا پریکٹیکل لائف میں آؤ، پریکٹیکل کرو، دیکھو، سمجھو، خود سیکھو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، یہ مرغ ہے کنگ ساوا، میرے بڑے کنگ ساوا کہہ رہا ہوں، ٹوپلا ساوا، میرے کنگ ساوے کا بچہ۔ ٹھیک ہے، اور دیکھنے میں یہ آپ کو کوئی اتنا کوئی تگڑا اصیل یا اس طرح کا بناوٹ یا کوئی اس طرح کی اخیر شیپ اس مرغ کی نہیں ہے۔ چھوٹا گول مرغ ہے، باپ اس کا حالانکہ 3300 گرام پہ ہم نے لڑایا تھا، 3250 گرام پہ لڑا تھا مرغ وہ آخری دفعہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ آگے سے چھوٹے مرغ کا کیونکہ ماں کا فرق آ گیا، ماں اس کی چھوٹی تھی۔ نوک کے اندر آپ کو کھالی پراپر نظر آ رہی ہوگی، دونوں سائڈوں پہ جھری ہے جس کو کھالی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کھالی والی اس کی نلی ہے، بریک نلی کا مالک ہے۔ کنڈے پوائنٹوں کے ساتھ ہیں، جو آج کل استاد آپ کو بتا رہے تھے نا پوائنٹوں کے ساتھ کنڈے ہوئے، بالکل پوائنٹوں کے ساتھ کنڈے ہیں۔ اور کم سے کم یہ 1.5 فٹ سے 2.5 فٹ لمبی دم نکالتے ہیں، کم سے کم 1.5 فٹ دم ہوتی ہے اس کی، کم سے کم۔ ٹھیک ہے، کوئی تصویر اس کی طرف ملی نا تو میں ادھر آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا اس کی کتنی لمبی دم ہوتی ہے۔ اور ابھی یہ صرف کریز کی وجہ سے برا بنا کے کھڑا ہوا ہے، کٹھا ہوا ہے، اگر اس کو بھی باہر نکالے نا پھر وہ اپنے کارناموں میں آ جائے گا، کیونکہ یہ کچھ پرندوں کی عادت ہوتی ہے کریز میں کچا ہو کے مرغ ایسا کٹھا ہو جائے گا کہ سوچ ہے آپ کی۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ایک سائڈ کی ٹیک ٹوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم نے بھی اس کو نہیں تپایا تھا کہ چلو یار اس کی، تو سوچا تھا کہ یار اس کی بریڈ لے لیں، اس کی بریڈ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر اس کو سیزن اڑائیں گے۔ اور اس سیزن میرے پاس الحمدللہ کوئی 5-6 چوزے 7 چوزے اس کے نکل آئے ہیں اور صحیح تگڑے اچھی خوبصورت گروتھ کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اس سیزن اس کو میں ذرا گھساؤں تپاؤں، اس کی ویڈیو بھی میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا، دیکھیں گے کیا کرتا ہے۔ باقی اللہ کرے خیر، انشاءاللہ خوبصورت
مرغ ہے جال بھی اپنا پورا کنڈل نکالتا ہے پٹھا گیری میں. اب تو وہ پاکٹ مرغ بن گیا, اب تو پراپر اپنا کنڈل نکالے گا. اور دیکھیں گے کیا خوبصورتی, کیا بناوٹ اور کیا سارے معاملات کرتا ہے. باپ اس کا ساوا تھا, ماں اس کی مشکی تھی. یہ رتا مشکا بن گیا, رتا مشکا چوچا بنا ہے. اور بہت مجھے تو سمجھو کہ پسند ہے, کیونکہ بلڈ وائز یہ بہت اچھا پرندہ ہے. باقی اب ہر انسان کی اپنی دیکھنے کی نظریات ہیں.